ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، بات وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے بڑے عالم کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ جو خطبہ ہے اس کو ذرا سمجھو کہ پیغمبر کریم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا۔ کس چیز کا اختیار دیا؟ دنیاوی حیات چاہتا ہے یا اخروی حیات چاہتا ہے؟ آخرت کی حیات چاہتا ہے۔ تو اس بندے نے کیا قبول کیا؟ کس چیز کو پسند کیا؟ سارے پڑھو، فاختار الآخرہ، فاختار الآخرہ۔ اس بندے نے دنیاوی حیات کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے آخرت کی حیات کو پسند کیا۔ اب مسئلہ حل نہیں ہوا کہ موت کے بعد پیغمبر کی حیات دنیاوی ہے یا اخروی ہے؟ آج ملا لڑ رہے ہیں، آج اسی پہ جھگڑا ہے کہ موت کے بعد پیغمبر کریم کی حیات دنیاوی ہے یا اخروی ہے؟ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں حیاتی، جو در حقیقت مشرک بھی ہیں، اہل بدعت بھی ہیں، کہلواتے ہیں ہم کون ہیں؟ حیاتی۔ تو اب ذرا سمجھ رہے، وہ حیاتی اسی لیے کہلواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم حیات دنیاویہ مانتے ہیں۔ ان کی سب کتابوں میں ہے کہ موت کے بعد انبیاء کی حیات دنیاویہ۔ ہم کہتے ہیں بھائی حیات دنیاویہ نہیں، موت سے حیات دنیاویہ ختم، اب وہ ہوگی حیات اخرویہ، حیات برزخیہ، برزخ کی حیات، آخرت کی حیات وہ ہے۔ اور انہوں نے کیا لائن چلائی؟ یہ مماتی ہے، ہم حیاتی ہیں۔ کیا بات ہے، یہ مماتی ہے، ہم حیاتی ہیں۔ اب ان سے پوچھو تم موت مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو اب ڈرتے ہیں، پہلے تو گڑبڑ کرتے تھے، اب ڈرتے کہتے ہیں موت ہم بھی مانتی ہیں۔ یہ کہیں گے موت ہم بھی مانتی ہیں۔ اچھا، جب موت تم مانتے ہو تو پھر تم بھی مماتی ہوئے، پھر یہ تقسیم کیوں کی؟ موت ہم بھی مانتے ہیں، موت وہ بھی مانتے ہیں، حیات ہم بھی مانتے ہیں، حیات وہ بھی مانتے ہیں۔ فرق یہ ہم موت وہ مانتے ہیں جس موت کا قانون قرآن نے ذکر کیا ہے، اور قرآن مقدس نے موت کا قانون، خود احادیث نے موت کا قانون، اور پوری امت کے محدثین، مفسرین، اہل عربیت نے موت کا قانون ایک ذکر کیا کہ موت کا معنی یہ ہے انفکاک الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، انقطاع تعلق الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا۔ لفظ مختلف، معنی مفہوم ایک، اور مطلب یہ ہے موت اس چیز کا نام ہے کہ روح مکمل طور پر جسم سے جدا ہو جائے، اس کا نام موت ہے۔ ابھی ہمارے دوست کیا کہتی ہیں، یہ بیچارے ابھی اس میں بھی حلم الیقین ہے جی، موت کا کیا معنی؟ کبھی کہتے ہیں انبیاء کے لیے موت کا معنی یہ ہے کہ ان کی روح جسم سے نکلتی نہیں، جسم کے اندر سکڑ جاتی ہے۔ انصاف کرنا ہے، انبیاء کی ارواح جسم سے نکلتی نہیں بلکہ جسم کے اندر سکڑ جاتی ہے۔ اس پر مثال دیتی ہے کہ جس طرح ایک چراغ ہو اور اس کو برتن میں رکھ دیا جائے تو پہلے چراغ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اب اس کو برتن میں رکھ دیا تو چراغ کی روشنی وہ کٹھی ہو جائے گی، سمٹ جائے گی۔ تو اسی طرح انبیاء کی ارواح وہ دل کے اندر روک لی جاتی ہیں، اس کو وہ کہتی ہیں حبس روح۔ کیا بولتی ہیں؟ حبس روح، کہ روح اندر حبس ہو گئی، رک گئی، باہر نہیں نکلی۔ ایک ان کا نظریہ یہ ہے
حد سے روبالا اور اس بزدل اتنے ہیں کہ یہ عام بیان نہیں کرتے، کبھی کبھی بیان کرتے ہیں، خواص میں، کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں روح نکلتی تو ہے لیکن کرنٹ باقی رہتا ہے، روح نکل گئی لیکن کرنٹ باقی ہے۔ میں نے کہا روح نکلے کرنٹ باقی، اس کا نام موت نہیں، یہ موت نہیں ہے، موت ہے ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا۔ جب تک روح کا کرنٹ جسم سے ختم نہ ہو، شریعت میں اس کو موت نہیں کہتے۔ موت نام ہے روح کا جسم سے بالکل یا جدائی اور کرنٹ کا ختم ہو جانا۔ پھر کچھ کہتے ہیں روح ایک دفعہ نکلی، یہ بڑے بڑے ملا ہیں، ایک دفعہ نکلی، اللہ نے روح مبارک سے پوچھا کہ جنت میں رہے گی؟ تو فرمایا نہیں۔ اللہ نے فرمایا عرش پہ رہے گی؟ فرمایا نہیں۔ تو اب ذرا دیکھنا، کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے پاس روح رکھنے کی جگہ بہتر کوئی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے وہ روح واپس کر دی۔ ایمان سے بتائیں، یہ نظریات ہیں، یہ عقیدے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی مشرک بھی نہ کہے، بدعتی بھی نہ کہے، ملحد بھی نہ کہے، زندیق بھی نہ کہے، حالانکہ وہ حقیقت موت کے منکر۔ موت کی حقیقت یہ نہیں، موت کی حقیقت یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو گئی، اب قیامت تک روح اس بدن میں واپس نہیں آتی، اور جو کرنٹ موت سے ختم ہو گیا تھا، یہ کرنٹ اب قائم ہوگا اس بدن کے ساتھ قیامت والے دن۔ قیامت سے پہلے ایسا کرنٹ جو موت سے منقطع ہو گیا اس بدن کے ساتھ، وہ کرنٹ برحال ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ لیکن وہ کہتے ہیں ہم بھی موت مانتی، اگرچہ موت کی حقیقت کا انکار کیا، لیکن چلو لفظ موت کا تو مانا نا۔ تو پھر یہ تقسیمیں کیوں کرتے ہیں جی؟ وہ مماتی، جب موت بقول ان کے وہ مانتے ہیں تو اپنے آپ کو مماتی کہیں، تقسیمیں کیوں کرتے ہیں؟ بابا کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نیند بھی ہے، وہ ان کی موت نیند سے بھی ہلکی ہے، ان کی موت جو کہتے ہیں نا وہ نیند سے بھی ہلکی ہے، اور یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ موت کے اس معنی میں تحریف یہ ہمارے ان دوستوں کی اختراع ہے، جس طرح مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا معنی بدلا اور پھر کہا میں ختم نبوت بھی مانتا ہوں، اور ختم نبوت کا معنی مرزا قادیانی نے کیا کیا کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اب جو نیا نبی آئے گا وہ محمد مصطفیٰ کی مہر سے آئے گا۔ ختم نبوت کا یہ معنی کیا، حالانکہ خاتم الانبیاء کا معنی تھا آخری نبی۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نبوت دے کر نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا، اب کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ تو قادیانی مرزا نے اس نے ختم نبوت کے معنی کو بدلا، اور مرزا کی اس برادری نے موت کے معنی کو بدلا۔ 14 صدیوں میں جو موت کا معنی تھا انہوں نے اس کو بدل دیا کہ موت کہتے کس کو ہیں؟ پھر حیات، موت کے بعد کی جو حیات ہے، یاد رکھو یہ دنیا والی حیات نہیں، موت دنیاوی حیات کو ختم کر دیتی ہے، اور موت اور دنیاوی حیات یہ آپس میں متضاد نقیضین ہیں۔ جس طرح رات اور دن جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح موت اور دنیاوی حیات بھی جمع نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، نقیضیں ہیں۔ اگر دنیاوی حیات ہو تو موت نہیں، موت ہو تو دنیاوی حیات نہیں ہے، کیونکہ موت کا مطلب یہ ہے، دنیاوی حیات کا معنی یہ ہے کہ روح جسم کے اندر ہو یا روح کا جسم سے کرنٹ باقی ہو، وہ دنیاوی حیات۔
اور موت آتی اسی کرنٹ کو ختم کرنے کے لیے، اسی روح کو جسم سے جدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے موت اور دنیاوی حیات یہ جمع نہیں ہو سکتی، موت اور برزخی حیات جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ برزخ کی حیات، آخرت کی حیات کا معنی یہ ہے کہ روح اب بدن میں نہیں، جسم میں نہیں، روح کا جسم کے ساتھ کرنٹ نہیں، روح چلی گئی اپنے مقام عالم آخرت میں، جنت الفردوس میں انبیاء کی ارواح، شہداء کی ارواح وہ دوسرے جہان میں چلی گئی، جنت الفردوس میں۔ تو اس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں حیات اخروی، آخرت کے جہان کی حیات۔ دنیا والے جہان سے وہ ارواح مبارکہ سفر کر کے چلی گئی اور وہ آخرت کی منزل میں داخل ہو گئی، تو اس پر جو احوال طاری ہوں گے وہ آخرت کے احوال ہوں گے، برزخی احوال ہوں گے۔ تو وہ برزخ کی حیات کے لیے موت شرط ہے، برزخی حیات موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اور دنیاوی حیات یہ موت کے متضاد چیز ہے، موت آ کر دنیاوی حیات کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ملا کو آج تک مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا، بس حیاتی مماتی حیاتی مماتی، اسی تقسیم میں الجھایا۔ تو یاد رکھ لو موت سب پہ برحق ہے، اور سب پر موت کا ضابطہ یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو گئی، کرنٹ ختم ہو گیا، اور یہ قیامت تک جدا رہے گی اپنے مقام پر۔ اور حیات الانبیاء بھی حق ہے، حیات الشہداء بھی حق ہے، لیکن وہ دنیاوی حیات نہیں، اور دنیا کیسی بھی نہیں۔ کبھی کہتے ہیں دنیاوی حیات، کبھی کہتے ہیں دنیا کیسی۔ یہ کیسی بھی ہے بہت بڑی ریٹی، ریٹی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ریٹی کہتے ہیں دھوکے کو، یہ کیسی بھی بہت بڑی ریٹی ہے، وہ دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کیسی بھی نہیں، بلکہ حیات آنجا مماثل بحیات دنیا نیست۔ شاہ اسحاق دہلوی جو تمام علماء دیوبند کے استاذ اکبر ہیں، سب کے بڑے، ہمارا تو طریقہ نہیں ہے بزرگوں کے اقوال لانا، لیکن جو لوگ قرآن حدیث نہیں مانتے مجبوراً ان کو بزرگوں کا آئینہ بھی دکھانا پڑتا ہے۔ تو شاہ اسحاق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی لیے فرماتے ہیں حیات آنجا مماثل بحیات دنیا نیست، اس جگہ کی حیات وہ دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کیسی بھی نہیں، اس کے احکام ہی دیگر ہے، وہ حیاتی دیگر ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی شارح بخاری اپنی کتاب فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ وہ جو حیات انبیاء کو ملتی ہے لا تشبہ ہذہ الحیات، وہ اس حیات دنیاوی کے مشابہ بھی نہیں ہے، وہ دنیاوی بھی نہیں، دنیا کیسی بھی نہیں، بل اخرویت، بلکہ وہ حیات محض اخروی ہے، محض برزخیہ ہے، اس لیے کہ موت نے آ کر دنیاوی حیات کو ختم کر دیا۔ اب جو حیات ہوگی موت کے بعد وہ برزخ کی حیات ہے، اس لیے اس پہ میت کے لفظ کا اطلاق بھی ہوگا، موت کے لفظ کا اطلاق بھی ہوگا۔ میت کا اطلاق یا موت کا اطلاق وہاں منع ہوتا ہے جب دنیاوی زندگی ہو، تو اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد شہداء کو، انبیاء کو حسب مراتب ایک اعلیٰ حیات عطا کی ہے، ایک عرفہ حیات عطا کی ہے، ایک اکمل حیات عطا کی ہے، اور وہ حیات دنیاوی بھی نہیں، دنیا کیسی بھی نہیں، وہ حیات اخروی برزخیہ حیات اور آخرت کی حیات۔